صفحہ نمبر 45 آیت نمبر 284 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر آپ لوگ ظاہر کرو گے جو کچھ آپ لوگوں کے دلوں میں ہے، اور تخفوہ یا چھپا کے رکھو گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لیں گے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ چیز پہ قدرت والے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اور مومن ایمان لاتے ہیں ان سب پہ جو ان کے رب کی طرف سے رسولوں پہ نازل ہوا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پہ، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تو کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور یہ کہیں ایمان والے لوگ کہ ہم نے اللہ کے احکامات سن لیے، ہم نے اطاعت کی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، بخشش آپ کی طرف سے ہے، آپ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملک ہے۔ یہ جو دنیا کا نظام ہے، اس کے اوپر 7 آسمان ہیں، اور حدیث میں ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح بالترتیب اس زمین کے نیچے 6 زمینیں اور ہیں، یعنی ہمارے نیچے 6 زمینوں کا سلسلہ اور ہمارے اوپر 7 آسمانوں کا سلسلہ، درمیان میں یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ اور پھر جس کو موت آتی ہے، حدیث میں ہے کہ اگر نیک آدمی ہیں، نیک لوگ ہوں، تو اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت کے فرشتے آتے ہیں، اور اگر کوئی بدکار آدمی ہو تو اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوزخ کے فرشتے آتے ہیں۔ حدیث میں کہ یہ فرشتے دور بیٹھے رہتے ہیں، جب روح قبض کی جاتی ہے، روح پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، تو یہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اسرائیل علیہ السلام کے پاس روح کو رہنے نہیں دیتے، فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ اگر یہ آدمی جنتی ہے تو 7 آسمانوں کے اوپر ایک دفتر ہے، اس کا نام ہے علیین۔ علیین کے دفتر میں جا کے اس روح کا اندراج کیا جاتا ہے، اور وہاں اندراج ہو کے پھر یہ روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ کوئی بدکار آدمی ہو
تو پھر جہنم کے فرشتے روح کو لے کے ساتوں زمینوں کے نیچے ایک دفتر ہے، اس کا نام ہے سجین۔ سجین میں اس کا اندراج کیا جاتا ہے، پھر وہ روح لوٹائی جاتی ہے جسم میں، اور سوال جواب کا سلسلہ قبر میں شروع ہو جاتا ہے۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ملک ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، بظاہر کوئی سبب ہو کہ وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن پورا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ کائنات میں سوچ کے خود بخود عقل اس بات پہ پہنچ جاتی ہے کہ یہ نظام خود نہیں چل رہا، ضرور کوئی اس کا چلانے والا موجود ہے۔ اللہ کی حکومت اس کے پیچھے ایک کار فرما ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے۔ ابتدا میں ایک حکم نازل ہوا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اگر آپ لوگ دل میں چھپا کے رکھو گے یا ظاہر کرو گے، اللہ اس کا بھی حساب لیں گے۔ یہ بات صحابہ کرام کو بہت بھاری لگی، کہ دل میں تو مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ دل تو بغض و عداوت کا بھی مرکز ہے، اور محبت اور الفت کا بھی مرکز ہے۔ نظام تو سارا دل سے چلتا ہے۔ حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، آپ کے متعلق ایک بہت بڑی جماعت ہلاک ہو جائے گی، اور آپ ہی کی وجہ سے، آپ سے تعلق کی وجہ سے ایک بہت بڑی جماعت آپ کی محبت میں آ کے ہلاک ہو جائے گی، اور ایک بہت بڑی جماعت آپ کی نفرت اختیار کر کے ہلاک ہو جائے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اے علی، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی مشابہت ہے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بھی 2 جماعتیں ہلاک ہو گئی تھیں۔ ایک یہودی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سخت نفرت کی، اور ایک عیسائیوں کی جماعت کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھا۔ یہ دونوں جماعتیں آپ ہی کی نسبت کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، اور اے علی، 2 بڑی جماعتیں آپ کی وجہ سے بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ ایک آپ سے کمال محبت رکھے گی، اور ایک آپ سے کمال بغض رکھے گی۔ کمال بغض رکھنے والی جماعت خوارج کی تھی۔ خوارج وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار سے نکلنے کا اعلان کرنے والے لوگ، خارج سے ہے۔ خوارج جیسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ مخالفین میں سے ایک ایک کو چن کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ فوراً یہ کام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ کام کروں گا، ضرور کروں گا، یہ میرے ذمہ ہے، لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اس میں وقت لگے گا، تحقیق کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جس پہ الزام ثابت ہوتا ہے میں قتل کروں گا۔ انہوں نے چند دنوں کا ہی وہ کہہ کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم آپ کی حکومت نہیں مانتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سے نکل گئے اور اس کے مخالف بن گئے، اس لیے ان کو اسلامی تاریخ میں خوارج کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کیا، ہلاک ہو گئے، اور شیعوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمال محبت اختیار کی، جس کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیا جو اللہ کی ذات کا مقام ہے، بہت زیادہ محبت میں آگے بڑھ گئے۔ تو ابتدائی اسلام میں یہ حکم نازل ہوا جو کچھ سینوں میں ہے چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے اس کا بھی حساب ہوگا۔ صحابہ کرام کو یہ بات بہت بھاری لگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کل یہ آیت آئے گی کہ انسان پہ اتنا بوجھ ڈالا جائے گا جو وہ اٹھا سکے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہوا کہ نہیں، دل میں جو بری بات آئی اس پہ حساب کوئی نہیں۔ جب تک عمل نہیں ہے، دل میں بری بات آئی، کچھ سوچا، سازش کی، بری تدبیر کی، تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ دل میں خیالات تو آتے رہتے ہیں جب تک اس پہ عمل نہ ہو۔ ہاں ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر آدمی نے کوئی برا منصوبہ بنایا اور 100% اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور اسی کوشش میں ہوتے ہوتے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اب اس جرم کی سزا ہو پائے گا۔ لیکن دل میں جو گناہ کے خیالات آتے ہیں اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ دل میں خیالات کا آنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اللہ کی ذات کے متعلق، کبھی آپ کی ذات کے متعلق ایسی باتیں، خیالات دل میں آتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ مر جاؤں، ایسی بری باتیں، پریشان ہوں۔ تو ارشاد فرمایا اس پہ میری امت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ دل میں باتوں کا آنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، جب تک عمل نہ ہو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اور ارشاد فرمائیں یہ دل میں وسوسوں کا آنا، اللہ کی ذات، اس کے رسول وغیرہ فرشتوں کے متعلق مختلف عجیب و غریب اور ایسی باتیں جو آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا، فرمائیں یہ ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان جا کے یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان وہاں جاتا ہے جہاں ایمان تو ہو، تو کوئی پریشانی نہیں۔ صحابہ کرام کو اطمینان دلایا جب تک گناہ کے خیال پہ عمل نہ ہو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر فرماتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر ظاہر کرو گے جو کچھ آپ لوگوں کے دلوں میں ہے یا چھپا کے رکھو گے اللہ اس کا حساب لے گا۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اور مومن لوگ اللہ کی طرف سے جو کچھ رسولوں پہ نازل ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ،
یہ تمام کے تمام اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، رسولوں پہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، ایمان والے لوگ کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور ایمان والے لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے آپ کی بات سنی، ہم آپ کے حکم کو مانتے ہیں، اے ہمارے رب بخشش آپ کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حسد بغض و عداوت سے میری حفاظت، اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، وبائی امراض کو دور فرما۔ اے اللہ دین کی تمام شاخوں کو اسی طرح آباد فرما جس طرح پہلے آباد تھی۔ مسلمانوں کو امن اطمینان والی زندگی نصیب فرما، مسلمانوں کو غالب و منصور فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ یہ مدرسے کے لیے ہم فکر کر رہے ہیں، اے اللہ جو مشکلات ہیں دور فرما، اے اللہ نصرت فرما، برکت نازل فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك وكرمك